ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جولیس کیسر کا دوسرا لیکچر پڑھیں گے۔ کل ہم نے پڑھا تھا جولیس سیزر جو کہ روم میں رہتا تھا، یہ وہاں پہ مشہور تھا لوگوں میں کیونکہ اس نے بہت ساری جنگیں لڑی تھی اور وہ ساری جنگیں جیتی تھی۔ یہ لوگوں میں مشہور تھا، بلکہ ملک میں مشہور تھا، اس کو نیشنل ہیرو کہا جاتا تھا۔ تو اس کے کچھ دوست جو بروٹس تھا، اس کو یہ شک ہو رہا تھا، خطرہ لگ رہا تھا کہ اس کو شاید بادشاہ بنایا جائے، تو اس کے خلاف کچھ اور لوگوں سے مل کے وہ یہ نہیں چاہتا تھا اور اس کو پھر مارنے کا پلان کیا۔ ہم آگے پڑھیں گے۔ In the middle of the night, Cassius, Casca, Decius and the other members of their party came strictly to see Brutus. Together they discussed their plans. Caesar was to be killed the next day at the Capitol, the town hall where he was going to make a speech to the people. They wanted to kill Mark Antony too, but Brutus would not permit this. Antony is but a limb of Caesar, he said, but he can do no more than Caesar's arm when Caesar's head is off. He shook his head and spoke with great urgency. I wish we could cure Caesar's ambition without killing him, but I doubt if that is possible. So Caesar must die. But friends, let's kill him bravely, not angrily. We must have no bitterness in our hearts. So it was decided that only Caesar should die. تو کل ہم نے پڑھا کہ جب ان کو یہ لگا کہ شاید وہ لوگ اس کو تاج پہنائیں گے، بادشاہ بنائیں گے، تو اسی رات نصف رات کو کیشیس، کاسکا، ڈیشیس اینڈ ادر ممبر جو دوسرے تھے وہ بروٹس سے ملنے گئے۔ انہوں نے اکٹھے یہ پلان کیا کہ دوسرے دن جب وہ لوگوں سے ملنے جا رہا ہے ٹاؤن ہال کیپٹول میں، تو وہاں پہ جو اسے لوگوں کو سپیچ کرنی ہے وہاں پہ اس کو ماریں گے۔ وہ اینٹونی کو بھی مارنا چاہتے تھے، لیکن بروٹس نے اس کا اجازت نہیں دیا۔ بروٹس نے کہا کہ اینٹونی جو ہے وہ تو سیزر کا بازو ہے، لیکن بازو کیا کام کر سکتے ہیں جب جسم میں سر ہی نہ رہے۔ تو اس نے ان سے یہ بھی کہا کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ سیزر کی جو ایمبیشن ہے اس کو مارنے کے بغیر ٹھیک کیا جائے، اس کا علاج کیا جائے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو مرنا ہے۔ لیکن بروٹس نے ان دوستوں سے یہ بھی کہا کہ ہم بروٹس کو ماریں گے چپکے سے نہیں، غصے سے نہیں، بلکہ بہادری سے ماریں گے، ہمارے دل میں کوئی کڑواہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے سیزر کو مارنے کا فیصلہ کیا۔ تو دوسرے دن the next day was dark and cloudy. دوسرے دن جو بادل چھائے ہوئے تھے، بجلیاں گرج رہی تھی، ٹھیک، اور پوری رات تیز ہوائیں چل رہی تھی، جیسے کہ زمین تھر تھرا رہی تھی۔ سیزر واز بیکڈ بائی ہز وائف، اس کی بیوی نے جس کا نام تھا کلپورنیا، اس نے سیزر سے ہاتھ جوڑ کے یہ کہا کہ آپ کیپٹول مت جاؤ، ناٹ ٹو گو ٹو دا کیپٹول دیٹ مچ، شی ہیڈ اے موسٹ فرائٹننگ ڈریم۔ اس نے یہ بھی کہا کہ میں نے ایک ڈراؤنا خواب دیکھا، ان وچ سیزر اسٹیچو، جس میں اس نے سیزر کا اسٹیچو دیکھا۔ وہ اسٹیچو کیا کر رہا تھا، وچ اسٹوڈ ان دا مارکیٹ پلیس، جو کہ کسی بازار میں کھڑا تھا۔ ہی پورڈ فورتھ بلڈ، اس سے خون نکل رہا تھا۔ اینڈ دا رومن پیپل کیم اسمائلنگ ٹو واش دیئر ہینڈس ان اٹ، اور رومن کے لوگ وہاں پہ آ کے اس خون سے ہاتھ دھو رہے تھے۔ شی ٹولڈ ہم سم ون سا اے لائن ان دا مارکیٹ پلیس، شی ٹولڈ ہم سم ون، اس نے یہ بھی کہا کہ کسی نے اس مارکیٹ پلیس میں ایک شیر بھی دیکھا، اینڈ قبریں کھلی ہوئی دیکھی، اس میں جو مردے تھے وہ کھڑے ہوئے تھے۔ دیر واز دا نوائز آف بیٹل ان دا ایئر، ہوا میں جنگ کی بو آ رہی تھی۔ اینڈ دا کرائز آف مین اینڈ ہارس ان پین، لوگوں کو جانوروں کی چیخنے کی آوازیں تھیں جو درد سے چلا رہے تھے۔ او سیزر دیز تھنگس آر بیونڈ آل انڈرسٹینڈنگ اینڈ آئی ڈو فیئر دیم، یہ سب چیزیں کچھ کہہ رہی ہے، میں ڈر رہی ہوں۔ آئی ایم شیور دے آر وارننگس، مجھے پتہ ہے کہ یہ کچھ کہہ رہے ہیں، سم تھنگ ٹیریبل از گوئنگ ٹو ہیپن ٹو یو، کچھ خطرناک آپ کے ساتھ ہونے والا ہے، اس لیے آپ وہاں مت جاؤ۔ Caesar tried to comfort his wife, but at last she was successful in persuading him to stay at home.
سیزر نے اپنی بیوی سے کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن آخرکار بیوی نے اس کو منوا لیا کہ آپ گھر پہ ہی رہو, کیپٹول مت جاؤ. Cases had suspected that this might happen and he sent dishes to call for Caesar and bring him to the Capitol. When Dishes heard about California's dream, he laughed at her fears. تو کیسز کو یہ شک ہوا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ڈشز لوگوں کے پاس یا کیپٹول نہ آئے, تو اس نے ڈشز کو سیزر کے پاس بھیجا کہ آپ سیزر کو لے آؤ. جب ڈشز نے وہاں پہ اس کی بیوی کا خواب سنا تو وہ ہنسنے لگا اور اسے یہ کہنے لگا کہ آپ نے اس خواب کا غلط مطلب نکالا. The bullet from Caesar's statue in which so many smiling Romans dipped their hands means that great Rome will suck fresh blood from Caesar. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خون آپ نے اس مورتی سے بہتے ہوئے دیکھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اس کے جسم سے تازہ خون نکال رہے ہیں. اس کا مطلب کیا؟ He turned persuasively to Caesar. It means that your people will find new prosperity under your rule. آپ کی حکومت میں یہ رومن کے لوگ اور روم بہت ساری ترقی کریں گے اور یہ آگے چلے جائیں گے. اس کا آپ کا مطلب یہ ہے. یہ ایکسپلینڈ ریئل سیڈ سیزر. سیزر نے کہا ڈشز سے کہ ہاں آپ نے اچھی بات کہی, اس کا مطلب یہی ہے. Dishes went on to say, I have heard that the people have decided to give their day a crown to Caesar. If you send them word that you cannot come, their minds may change. Besides, they may make fun of you and say, must we wait until Caesar's wife has better dreams? If Caesar hides himself, will they not whisper, see Caesar is after? ڈشز نے ان کو یہ بھی کہا کہ لوگوں نے کہا, میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو تاج پہنانا چاہتے ہیں. اگر آپ وہاں نہیں گئے یا ان کو یہ خبر بھیجی کہ میں نہیں آ رہا ہوں, تو وہ آپ کا مذاق اڑائیں گے. کیا تب تک ہمیں ویٹ کرنا ہے جب تک اس کی بیوی کے اچھے خواب نظر آئے یا وہ دیکھیں, اور وہ یہ بھی کہیں گے کہ سیزر ڈر گیا. Caesar turned to his wife and said, how foolish do your fears seem now, Calpurnia. I am ashamed that I gave way to them. Wrapping his cloak about him, he went out with dishes to the capital. تو سیزر نے اپنی بیوی سے کہا, دیکھو کتنے بیوقوف خواب یا کتنے بیوقوف خوف ہے آپ کا, اور میں بھی شرمندہ ہوں کہ میں نے ان کی طرف دھیان دیا. تو اس نے اپنے کلاک جو لانگ کوٹ تھا اس کو اپنے لیے ارد گرد پہن کے ڈشز کے ساتھ کیپٹول کی طرف چل نکلا. تو اسٹوڈنٹس اس سے آگے ہم کل پڑھیں گے, کیونکہ جو لانگ ویڈیو ہوگی اس کو اپلوڈ ہونے میں پھر پرابلم ہو رہی ہے. تو تھینک یو, ہیو اے نائس ڈے.